کسی قبیلے کی طرف منسوب کرنا ہو یا جن کو کسی معزز ہستی سے منسوب کرنا ہو. مثلا ان کے خاندان میں، ان کے قبیلے میں کئی سال پہلے کوئی بزرگ آدمی تھا، کوئی اچھا آدمی تھا، تو کہہ دیتے تھے کہ وہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، اس کی بہن ہے. یہ تعبیر عام تھی اس زبان میں. تو حضرت مریم یہ یقیناً حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے خاندان سے ہیں، لہذا اس وقت کے ماحول کے مطابق، طریقے کے مطابق ان کو کہہ دیا گیا کہ ہارون کی بہن ہے. لہذا ہسٹوریکل ایرر نہیں ہے، اس کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ہم نے ہود کو بھیجا. دیکھو پوری قوم کو ہود کا بھائی کہا گیا ہے، تو پوری قوم ان کی سگی، ان کے سگے بھائی اور سگی بہنیں تھی خطان میں. تو ایسے جو سگے بھائی نہیں ہوتے، نسبتی جو بھائی ہوتے یا کسی قبیلے کی طرف ان کا انتساب کیا جائے تو ان کی طرف بھی بہن اور بھائی کی نسبت کی جا سکتی ہے. یہ وہی ہے. کہا کہ یہ تو نے کیا کر ڈالا؟ فاشارت الیہ، نے اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ بچہ بولتا تھوڑی ہے، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، یہ کیسے ہم سے بات کرے گا؟ اب یہ کہہ ہی رہے تھے قال انی عبد اللہ، چھوٹے بچے ہیں، وہ گود میں ابھی پیدا ہوئے ہیں. کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. دیکھو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، سن آف گاڈ نہیں ہوں، میں سن آف گاڈ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. میں قرآن حکیم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح مقام بتایا ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے، کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. سب سے پہلے یہاں سوچنا ہی چاہیے کہ سب سے پہلے یہ کہنا چاہیے تھا بچے کو کہ میری ماں عفیفہ ہے، پاک دامن ہے، لہذا اسے کچھ مت کہو. لیکن ماں کے اوپر لگائے ہوئے الزام کو پہلے دور نہیں کیا انہوں نے. سب سے پہلے انہوں نے توحید کی دعوت دی، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. کہیں یہ نہ سمجھ لو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. جی اللہ کا بیٹا ہوں. پتہ ہی چلا کہ اللہ کا حق پہلے ہے، بندوں کا حق بعد میں. اور اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ آدمی توحید کو اختیار کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. گہوارے میں بولا ہے یہ نبی، جی قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے.